بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے کنویں میں پھینکا گیا اور کیسے عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فدا ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ جانیے تفصیل کے ساتھ۔ حضرت یوسف کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین سگے بھائی اور 10 سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور فہیم تھے۔ حضرت یوسف کی پیشانی نور افغن تھی۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 12 سال تھی۔ جب حضرت یعقوب کو حضرت یوسف نے خواب سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم و حکمت سے نوازیں گے، اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ ایک روز حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت یوسف کو باپ سے دور کر دیں۔ سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف کو سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں کے اصرار کے بعد نیم دلی سے اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی حضرت یوسف کو ساتھ لے گئے اور اندھے کنویں میں پھینک دیا اور روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ باپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر بکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب کو دکھائے۔ حضرت یعقوب ان کا حلیہ سمجھ گئے، لیکن رضا الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف کو پھینکا گیا تھا، یہ کنواں حبرون یعنی موجد الخلیل کی وادی سکیم کے قریب ہے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ عربی نسل عمالیق جو 2000 قبل مسیح میں فلسطین اور شام سے آ کر مصر پر قابض ہو گئے تھے، اس وقت حکمران تھے۔ اپوفیس نامی بادشاہ تھا۔ مصری فوج کے سپاہ سالار توتی فار نے 20 درم تقریباً 540 پاکستانی روپے میں حضرت یوسف کو خرید لیا۔ قرآن نے خریدار کا تعارف عزیز مصر کے نام سے کرایا ہے۔ عزیز مصر کے معنی ایسے صاحب اقتدار کے ہیں جس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ ہو سکے۔ عزیز مصر کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک عہدے کا نام ہے۔ بائبل اور تلمود کے مطابق عزیز مصر شاہی محافظوں کا افسران اعلیٰ تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف کینان میں پلے بڑے تھے، جہاں تہذیبی اور تمدنی ترقی مصر کے مقابلے میں کم تھی۔ وہاں قبائلی اور نیم خانہ بدوشانہ طرز زندگی تھی، جبکہ مصر معاشرت کے اعتبار سے جدید ملک تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف کی شخصیت اور فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی دولت و جاگیر کے نظم و نسق میں اس نے آپ کو شریک کر لیا۔ حضرت یوسف ذہین اور زیرک انسان تھے۔ خوبصورتی بے مثال تھی۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان میں نہیں تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی۔ عصمت و حیا کے پیکر حضرت یوسف نے ایک لمحے کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا۔ اس کھینچا تانی میں آپ کی قمیض پھٹ گئی اور دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کا چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر و فریب سے کام لیا اور حضرت یوسف پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذہین اور ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، یوسف کا پیراہن دیکھنا چاہیے۔
اگر سامنے سے پھٹا ہوا تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف بے گناہ ہے۔ میل میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ عامرہ اور ساقی بیگمات نے زلیخا کو طعن و تشنیع کی اور اسے کہا، تو کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، تواضع کے لیے پھل رکھے گئے، مہمانوں نے چھری سے پھل کاٹنے چاہے تو اسی وقت حضرت یوسف کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کا مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر حضرت یوسف پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو حواس باختہ ہو گئیں اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا کہتی تھی۔ بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بچ نکلا۔ اگر اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت پریشان ہوگا۔ زلیخا کی طرف سے برائی کی ترغیب اور بات پوری نہ ہونے کی صورت میں قید کر دینے کی دھمکی سن کر حضرت یوسف نے اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا۔ اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پہلے صرف زلیخا ہی آپ پر عاشق تھی۔ اس واقعے کے بعد طبقہ ساقی کی اکثر عورتیں آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں۔ حضرت یوسف راست روی اور عفت و عصمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بالا آخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 20 یا 21 سال تھی۔ حضرت یوسف کی نیک وکاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ کے اخلاق، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف 7 سال جیل میں رہے۔ قید کے دوران آپ قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھے، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔ دونوں نے حضرت یوسف کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گیری سونپ دی جائے گی، اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ حضرت یوسف کے قصے میں تیسرا خواب بادشاہ مصر ملک ریان کا ہے۔ بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 بالیں سوکھی ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی قرار دے دیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا اور وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے حضرت یوسف کے علم اور حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اسے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 سالوں میں غلے میں خوب فراوانی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال بہت ہی مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا گیا ہوگا۔ خواب میں مستقبل بینی اور حضرت یوسف کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت بزرگ ہے اور یہ برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے۔
ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور جیل سے باہر بخوشی آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف بے گناہ ثابت ہو گئے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معاشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رکھنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا اسی طرح تعبیر بھی انوکھی تھی، اور سارے دربار میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ برآ ہو سکتا۔ جب حضرت یوسف نے قید سالی سے بچنے کی تدابیر بتائیں، بادشاہ تو اس کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی متعارف ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیروں کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسف کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف نے قید سالی سے بچنے کی جو تدابیر بتائی ہیں وہ خود ہی ان پر عمل درآمد کرائیں۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے شاہی کونسل سے بھی منظوری لے لی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف سے نہایت عزت و احترام سے کہا کہ آپ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیش بندی کریں۔ حضرت یوسف نے عمل درآمد کے لیے بادشاہ سے مملکت کے مکمل اختیارات مانگ لیے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے آپ کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ جزاک اللہ۔